السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کچھ نہیں چاہتا میں اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کی دکھ کی وجہ میری ذات نہ بنے۔ ہماری یہ آج کی ویڈیو ہم فرشتوں پر اور جنات پر بات کریں گے۔ فرشتے اللہ میاں کی بہت بڑی مخلوق ہے اور یہ بہت زیادہ طاقتور بھی ہے۔ ان کی شکل اور صورت کیسی ہے یہ صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے اور قیامت تک اسی طرح کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ اس طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ میاں فرشتوں کے ذریعے دنیا میں مختلف کام لیتے رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے اور مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی یعنی کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اکیلا یا جمع ہو کر عبادت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں شیطان پر۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہے تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا شیطان ہے، اس کا نام ہے ابلیس۔ یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ میاں کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ میاں نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا اور فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ میاں نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے، تو ذلیل ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے آپ نے معلوم کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا چاہ تو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، تجھے مہلت دی جائے گی، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا۔ شیطان نے پھر کہا اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اللہ میاں نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل مردود، جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں،
کسی کی مدد نہ کرے تاکہ اللہ میاں سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کر دکھائے۔ اگر شیطان کے کہنے میں آ گئے تو اللہ میاں نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ بھی اس کو پورا کریں گے، یعنی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید میں اللہ میاں نے کہا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہیں ان کو وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں میں بھی ڈال سکتا ہے۔ ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ بات آپ پر ہے کہ آپ اللہ میاں کے دوست بنو گے یا شیطان کے دوست بنو گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب